الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إنا أنزلناه في ليلة القدر बेशक उतारा है हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र और तुम्हें क्या मालूम क्या है लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन 1000 शहर लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन उसमें बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर काम के लिए सलामती है।
ہی حتی مطلع الفجر، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کو پہلے 2 عشروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کو سال کی تمام راتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان بے عزت ہوتا ہے اور بے قدرہ ہوتا ہے، وہ جب اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ بھی قدر و منزلت والا بن جاتا ہے۔ امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے فرشتے کے زبانی، قدر و منزلت والے رسول پر نازل فرمائی، اور قدر و منزلت والی امت کو یہ کتاب قرآن کریم عطا فرمائی گئی۔ تو چونکہ سارے قدر و منزلت والے کام اس رات کے اندر ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ رات قدر و منزلت والی ہے، اور یہ رات اللہ رب العزت نے اس امت کو تحفہ کے طور پر عنایت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو اہل قدر ہوتے ہیں ان کے لیے تو سال کی ساری راتیں ہی قدر و منزلت والی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ کبھی سجدے میں پڑے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قدر و منزلت والے لوگوں کے لیے تو سارے سال کی راتیں جو ہیں وہ قدر و منزلت والی ہیں کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کب رات آئے گی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گے، اللہ سے اپنی فریادیں کریں گے۔ تو وہ ہر رات کی قدر کرتے ہیں، ہر رات کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت عبادت کرنے کے بعد رو رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے،
اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تیری مخلوق میں جو بندہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے، سب سے زیادہ خطا گار ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش فرما دے۔ بار بار اس کلمے کو دہرا رہے تھے۔ ایک راہزن، ایک بدماش نیچے سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہ آواز سنی ٹھہر گیا کہ اے اللہ، جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے، سب سے زیادہ خطا کار ہے، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، ایک دفعہ پھر یہ دعا کر، تیری اس دعا کا اثر میرے دل کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی ہر رات اس حال میں گزرتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور قیام اور رکوع اور سجود میں پڑے ہوئے اللہ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے خاص اس امت کو انعام کے طور پر یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور یہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا گیا کہ جس نے 1000 سال تک ہتھیار باندھے رکھے اور جہاد کے لیے مستعد رہا، رات کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا، دن کو جہاد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کا جائزہ لیا اور پھر اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں، تو اس طرح تو میری امت کے لوگ نیکیوں کے اندر، اعمال کے اندر، اجر و ثواب کے اندر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اے اللہ، میری امت کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 4 شخصیتوں کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون، 4 پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ فرمایا کہ انہوں نے 1000 سال تک، 1000 مہینوں تک اللہ کی اس طرح سے عبادت کی کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ صحابہ کو رشک ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کے اندر ہم نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور قرآن کا نزول لیلۃ القدر کے اندر ہوا۔ پورا کا پورا قرآن بھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف جو منتقل ہوا تو لیلۃ القدر کے اندر، اور پہلی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر سوالیہ انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی 1000 مہینے تک لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے
اور دوسری طرف امت محمدیہ کا ایک فرد ایک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینے کی جو اس نے عبادت کی، اس کی ایک رات کی عبادت اس سے بڑھ کر کے۔ اور پھر جس خوش نصیب نے ہر سال اس کا اہتمام کیا اور پوری عمر لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا رہا، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ کس قدر اللہ رب العزت اسے اجر اور ثواب عطا فرمائیں۔ اور 1000 مہینے کے اندر فرمایا 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان رات تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور یہ بھی پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ فرمایا کہ خیر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ہی جانتے ہیں کتنی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی طلب اور تلاش میں عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت فرمائی۔ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کے اندر محنت اور کوشش فرماتے تھے، باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں ہوتی۔ جب یہ عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ، پوری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو بھی جگاتے تھے، اور سارے اس رات کی طلب اور تلاش میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، تو میں اس میں اللہ سے کیا سوال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے یہ سوال کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، کریم ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ کسی دنیا کی دولت کے سوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ معافی کا، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ جس انسان کو آخرت کے اندر معافی مل گئی، اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت جسے معاف فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں خاص طور پر اس کی طاق راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، اور لیلۃ القدر کی طلب اور اس کی جستجو میں جتنی بھی طاق راتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے عبادت میں گزاری جائیں۔ اور اس رات کی فضیلت میں اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی، تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر کے ہر آسمان کے فرشتے اس رات میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل صلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں، اور وہ سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے نزول فرماتے ہیں، اور زمین کے اندر 4 مقامات، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور طور سینا، ان 4 مقامات پر اپنے جھنڈے گاڑ کر کے پوری روئے زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے استغفار فرماتے ہیں، سوائے ان گھروں کے کہ جن گھروں میں کتا ہو، خنزیر ہو،
تصویر ہو یا کوئی شرابی ہو، ان گھروں میں فرشتوں کا داخلہ نہیں ہوتا، باقی سب گھروں میں یہ فرشتے داخل ہو کر کے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شب قدر کے اندر مختلف نوع عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فی کبکبۃ من الملائکہ، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، ہر اس انسان کو جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کو فرمایا کہ سلام کرتے ہیں، اس کے اوپر دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں مختلف نوع عبادت کی جائے، قیام بھی ہو، اس کے اندر نوافل کی ادائیگی بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، استغفار بھی ہو، ذکر و اذکار ہو، تو مختلف جو عبادتیں ہیں ساری عبادتیں کی جائیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ سلام پوری رات غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک اس رات کی سلامتی جو ہے وہ باقی رہتی۔ اور فرمایا کہ فرشتے اہل ایمان سے، مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیک ایھا المؤمن کہہ کر کے، ہر ایک مومن کے ساتھ جو عبادت میں مصروف ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس مصافحہ اور ملاقات کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں گناہ کے استحضار سے، گناہ کے تصور سے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بدن کے اوپر اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سلامتی والی کیفیت اس پوری رات کے اندر رہتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، پوری رات ہی فرشتوں کی نزول کا یہ سلسلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی اور مغفرت کا یہ سلسلہ پوری رات باقی رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کر لی جائے، اور ان راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے۔ نہ معلوم پھر زندگی کے اندر دوبارہ ہمیں رمضان مبارک کا یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ان ساعات کو، ان گھڑیوں کو قیمتی جان کر کے ان کی قدردانی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔